اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلہ گنگ سے آن لائن کلاسز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا اسکول کا کالج کا کام آپ پراپر طریقہ کار کے مطابق کر رہے ہوں گے. آج کی ہماری اس کلاس میں، اس لیکچر میں علامہ محمد اقبال کی نظم، جس کا آغاز ہم نے گزشتہ جو دو ہمارے لیکچرز ہو چکے ہیں، ایک میں علامہ محمد اقبال کے بارے میں نے آپ سے گفتگو کی، دوسری کلاس میں ہم نے شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کا احاطہ کیا. آج ہم وہیں سے اپنے کام کا آغاز کریں گے جہاں پہ ہم نے گزشتہ کلاس میں اختتام کیا تھا. تو ہمارا آج کے جو اشعار ہیں وہ 2 اشعار ہیں. پہلا شعر ہے: تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. شعر نمبر 4: جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. تو جو تیسرا شعر ہے کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے. اس کا طریقہ کار بھی بالکل ویسے ہی رکھنا ہے جیسے آپ نے گزشتہ جو ہم نے 2 نظمیں پڑھی یا اس کے 2 اشعار جو پڑھے ہم نے، کہ اگر یہ اشعار آپ کے پیپر میں آتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے نظم کا عنوان، شاعر کا نام، حل لغت، مفہوم، اور اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو شعر کو اسی وقت بہتر طریقے سے، بہتر طور پہ سمجھا جا سکتا ہے جب اس میں موجود الفاظ، جو کہ مشکل الفاظ ہوتے ہیں، ان کو سلیس اردو میں کیا جائے، یعنی ان کے الفاظ معنی لکھے جائیں. ٹھیک ہے. ان الفاظ کے معنی تحریر کریں گے. جب آپ کو ان معنی کا مکمل ادراک حاصل ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس شعر کو حل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوگی. جہاں تک اقبال کا یہ شعر ہے کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، غور کیجئے گا، توجہ رکھیے گا کہ ہے تیرے گلستاں میں بھی. گلستاں کہتے ہیں جی باغ کو. گلستاں کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو. گلستان باغ کو کہا جاتا ہے یا چمن کو کہا جاتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور. فصل خزاں پت جھڑ کا موسم، فصل خزاں پت جھڑ کا موسم. ایسا موسم جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، درختوں کی وہ رنگینی، وہ خوبصورتی، وہ چاشنی ختم ہو جاتی ہے. لیکن جیسا کہ جو اس سے پہلے شعر ہم نے پڑھا، اس میں اقبال نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ ایک وقت آتا ہے جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، خزاں کا موسم ہوتا ہے، ان سے وہ لطافت چھن جاتی ہے، لیکن وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، بہت قلیل ہوتا ہے. اسی خزاں کے بعد، پت جھڑ کے موسم کے بعد کیا ہے؟ پتے دوبارہ اگتے ہیں، پھول دوبارہ کھلتے ہیں، پھل دوبارہ لگتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ہریالی
ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی جیب گل۔ جیب گل کا مطلب ہوتا ہے پھولوں کی جیب۔ یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، جیب گل، پھولوں کی جیب۔ اب پھولوں کی جیب، اگر آپ پھول کو دیکھیں، اگر آپ غور سے گلاب کا پھول آپ ہاتھ میں لیں تو اس کے درمیان میں زرد زرد دانے ہوتے ہیں، جس کو اقبال پھولوں کی جیب کہہ رہے ہیں، جیب گل کہہ رہے ہیں۔ لیکن دراصل یہ لفظ جب انہوں نے استعمال کیا تو اس لفظ کے پس پردہ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سا محرک تھا، یا وہ کون سا لفظ تھا جو مسلمانوں کے لیے وہ استعمال کر سکتے کہ مسلمانوں کی ایک آپ کی باڈی ہے، ایک آپ کا جسم ہے، اس میں اقبال تشبیہ دے رہے ہیں اس سے کہ اس سے مراد، جیب گل سے مراد مسلمان کا دل ہے۔ جیب گل سے مراد کیا ہے جی؟ مسلمان کا دل۔ ٹھیک ہے جی، کیا مراد ہے اس سے؟ مسلمان کا دل۔ اس کے بعد ہے جی زر کامل عیار۔ چوتھا لفظ ہے زر کامل عیار۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب ہوتا ہے خالص سونا جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ زر کامل عیار کا مطلب ہے خالص سونا۔ ٹھیک ہے جی، بالکل کھرا خالص، جس میں ذرہ برابر یا رتی برابر بھی جو ہے وہ ملاوٹ نہ کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے زر کامل عیار۔ اب اس مطلب یہ جو لفظ ہے اس کا اس شعر میں دراصل وہ مخاطب تو مسلمانوں سے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں سے ہیں، تو وہ سبق کیا دے رہے ہیں، وہ سمجھا کیا رہے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو وضاحت کی کہ جیب گل یعنی مسلمان کا دل۔ ٹھیک ہے جی، تو زر کامل عیار سے یہاں پہ مراد یہ ہے خالص ایمان۔ زر کامل عیار سے کیا مراد ہے جی؟ خالص ایمان۔ خالص ایمان۔ تو یہ جب الفاظ ہم کو ان کا ادراک حاصل ہو گیا، ہمیں الفاظ کے بارے میں مکمل معلومات مل گئیں، تو پھر اس کی تشریح لکھنا، اس کا مفہوم لکھنا ہمارے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوگا کہ تیرا باغ۔ اب باغ سے مراد، چمن سے مراد گلستان کا جو لفظ اقبال نے استعمال کیا، اس سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے مراد کیا ہے؟ ملت اسلامیہ۔ یہ جو گلستان ہے نا، یہ جو باغ ہے، دراصل اس سے مراد لے رہے ہیں ملت اسلامیہ۔ اب تیرا باغ یعنی ملت اسلامیہ اجڑ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، اس پر عارضی طور پر خزاں طاری ہو چکی ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے وضاحت کی کہ خزاں کا موسم جو ہے وہ کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے، وہ مکمل نہیں ہوتا کہ سارا سال درختوں پہ، پودوں پہ خزاں ہی رہے، وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس وقت کے بعد دوبارہ ہریالی، دوبارہ ان پہ رونق شروع ہوتی ہے۔ تو اقبال اسی طرح مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ جو ہے یہ انتشار کا شکار ہے، یہ تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں کہ جو خزاں کا موسم ہے، جو پت جھڑ کا موسم ہے، یہ کچھ وقت کے لیے ہوگا، اس پر عارضی طور پر خزاں چھائی ہوئی ہے، اور پھولوں کی جیب، کھرے
سونے سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیب گل، ٹھیک ہے جی، زر کامل عیار، تو اس کا جو لفظی مطلب ہوگا وہ تو ہوگا پھولوں کی جیب یا خالص سونا، لیکن اب مراد کیا ہے کہ خالص جو مسلمان کا دل ہے، دراصل اپنے جو تابناک ماضی ہے مسلمانوں کا، اقبال اس کو بھی یاد کرتے ہیں، اس کو بھی اپنے دل میں اس کا خیال بھی لے کے آتے ہیں، اس کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو وہ جو ایمان افروز واقعات تھے، وہ جو صحابہ کرام کی وہ جو اس ہمارے اسلاف کی باتیں تھیں، وہ جو ان میں ایمان کی ایک ایسی روشنی، ایسی طاقت پائی جاتی تھی، اب اقبال یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا دل خالص ایمان سے خالی ہو چکا ہے، مسلمان کا دل خالص ایمان سے خالی ہو چکا ہے، اسی وجہ سے اس پہ زوال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اس زوال کو ترک کرنے کا، اس زوال کو ختم کرنے کا جو طریقہ، جو میتھڈ اقبال بتاتے ہیں وہ ہے ملت اسلامیہ کے ساتھ جڑے رہنا۔ اچھا، اب اگر دیکھا جائے، اس نظم پہ غور کیا جائے تو علامہ اقبال کے جو 4 مشہور مجموعے ہیں، جو اردو کے مجموعہ جات ہیں، ان میں سے پہلے بانگ درا میں سے اقبال کی یہ نظم لی گئی ہے، جس میں ملت اسلامیہ کے ساتھ اقبال مخاطب ہیں۔ اچھا، علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں حضور علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اس حدیث پر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے کہ حضور کی حدیث کے لا اسلام و بالجماعت، ٹھیک ہے، یعنی جماعت سے الگ ہو کر کوئی شخص اپنے اسلام کو برقرار نہیں رکھ سکتا، جماعت سے الگ ہو کر کوئی شخص بھی اپنے اسلام کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں تم پر اجتماعی زندگی فرض ہے، مسلمانوں تم پر اجتماعی زندگی فرض ہے، جو شخص جماعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جماعت، جو مومنین کی، جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اگر کوئی شخص اس سے الگ ہو جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے، تو وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو علامہ اقبال نے اسی بنیادی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے رموز بے خودی میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ جس طرح کا یہ مضمون اقبال نے ہمیں اس نظم میں دیا، اپنی کتاب رموز بے خودی میں یا اپنی نظم میں بھی انہوں نے اس کو جو ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ سے گفتگو کی کہ مسلمان جو ہیں وہ خالص ایمان سے، ان کے دلوں میں جو خالص ایمان ہے، جو مکمل یقین ہے، جو مکمل اعتبار ہے، وہ ختم ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ زوال کا شکار تھے۔ اب یہ جو اشعار اس زیر تشریح شعر میں، جس طرح تشریح لکھنے کا طریقہ کار ہے، آپ یہ تھوڑا سا لکھیں گے، وضاحت کریں گے۔ علامہ محمد اقبال ملت کے، یعنی ملت اسلامیہ کے زوال پر افسردہ ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔
اچھا، یہ وہ دور تھا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ جس دور کی شاعری ہوگی، اس دور کے جو حالات و واقعات ہوتے ہیں، اس شاعری پہ ان حالات و واقعات کا گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اپنے نقوش وہ حالات ادب پہ، فن پاروں پہ بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ دور تھا جب مسلمان قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے تھے، مسلمانوں پہ برا وقت تھا، وہ ناگفتہ حالات میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اپنی زندگی کو گزار رہے تھے۔ جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھیں، اور انگریز اور مسلمان کے مابین جو ہندو ہے وہ تعصب پھیلانے کی ایک بنیادی وجہ بن چکے تھے۔ امت مسلمہ فرقہ پرستی کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ جو انگریز کی، وہ جو ہندوؤں کی چال تھی کہ جس طرح گزشتہ شعر میں نے آپ کو بتائی حدیث مبارکہ کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ جس طرح جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم وہ شدت تکلیف کی برداشت کرتا ہے، سہتا ہے، اسی طرح جو مسلمان ہیں وہ بھی فرد واحد کی طرح ہیں، جسم واحد کی طرح ہیں۔ تو یہ غیر مسلم قوتیں، ان کی چال تھی کہ ان کو فرقہ پرستی میں ڈال دیا جائے اور ان کے جو دل ہیں اس سے نور ایمان کو چھین لیا جائے، خالی کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ جبکہ دوسری طرف جو ارشاد خداوندی ہے، رب تبارک و تعالی قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، تفرقہ نہ کرو۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، لیکن مسلمان اس سے برعکس جا چکے تھے، مسلمان اس سے ہٹ چکے تھے۔ قرآن مجید، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی حدیث مبارکہ، صحابہ کرام، تبع تابعین جتنے بھی ہیں، انہوں نے ایک ہی درس دیا اس آیت مبارکہ کی روح سے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں۔ لیکن یہ وقت مسلمانوں کے زوال کا تھا، تو مسلمانوں نے اس سنہری اصول کو فراموش کر دیا، تو زوال ان کا مقدر ٹھہرا۔ شاعر مشرق امت مسلمہ کے جو تمام افراد ہیں، جو تمام فرد ہیں، ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا گلشن، تمہارا باغ یعنی گلشن اسلام فصل خزاں کا شکار کیوں ہو گیا؟ جھنجھوڑتے ہیں مسلمان کے دل کو، مسلمان کے دل کو وہ جھنجھوڑ رہے ہیں، مسلمان کو بیدار کر رہے ہیں، مسلمان کو وہ اپنا جو عظمت رفتہ کا دور تھا اس کی یاد دلاتے ہیں۔ بارہا نظموں میں اقبال نے اس کے بارے میں اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے جی۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف میراث سے پائی تھی، ثریا سے زمین پر گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو اے مسلمانوں، جب تک تمہارا دل متحد ہونے کا، دنیا پہ دوبارہ سے اپنا نام بنانے کا، حکمرانی کرنے کا، کیا ہے جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تک تمہارا دل دولت ایمانی سے خالی رہے گا تو تمہارے پاس جو تمہارا کھویا ہوا مقام ہے وہ کبھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے۔ تمہارے چہروں پہ وہ رونق، وہ حشاشت بشاشت، وہ جو ایک رعب و دبدبا تھا جو ہمارے اسلاف کا تھا،
وہ کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک تم اپنے ایمان کو دوبارہ اس سطح پر، اس مقام پر نہ لے کے آؤ۔ تمہارے جو وجود ہے اس میں وہ ایمان کی طاقت نہ آئے تو تم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ ناکامی اور نامرادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اب ایسی صورتحال اقبال مزید فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تیرا دامن امن سے خالی ہے، تیرا دامن امن سے خالی ہے۔ تم تقریر کے تو فنکار ہو، تم تقریر کے تو فنکار ہو مگر عمل کے شاہکار نہیں ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقریر کے شاہکار تم بن رہے ہو تو تم عمل کے شاہکار بھی بنو، اپنا عمل بھی ویسا بناؤ۔ تمہارے پاس مفروضے تو بہت ہیں، لیکن ان مفروضوں کو تجربہ گاہ میں لے کے آؤ، ان پہ تجربہ کرو تاکہ اقوام عالم کے مد مقابل جا کر تم کھڑے ہو سکو۔ گفتار کے حاضی بننا تمہارا پسندیدہ مشغلہ تو ہے، مگر کردار کی چکی میں کب پسو گے؟ آباء و اجداد کے تاریخی کارنامے تمہاری گفتگو کا مرکز تو ہوتے ہیں، لیکن اس سنہری تاریخ کا حصہ کب بنو گے؟ وہ جو گزر چکا ہے وقت، اس کو کب دہراؤ گے؟ وہ جو اپنے اسلاف کی باتیں ہیں، وہ جو اپنے اسلاف کے کارنامے ہیں، وہ جو اپنے اسلاف کی گفتگو ہے، اس کو تم کب دوبارہ دہراؤ گے؟ وہی وقت لے کے آؤ گے۔ اقبال اپنے شاندار ماضی کو پھر سے پا لینے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، جن میں خلفائے راشدین کے دور کی پوری رونق نظر آئے۔ آج مغربی قوت مسلمانوں کی تہذیب کو مسمار کرنے میں اپنا پورا زور جو ہے وہ لگا رہی ہیں، اپنا پورا زور صرف کر رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو بکھرنے سے بچا لیا جائے، اور اقبال کا وہ خواب جو 14 اگست 1947 کو شرمندہ تعبیر ہوا تھا، اسی کے ساتھ مسلمانوں کو جو اپنے اسلاف کے کارنامے ہیں، عظمت رفتہ کی جو یادیں ہیں، ان کو دہرانے کا جو اقبال کا خواب تھا وہ بھی پورا کیا جا سکے۔ تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے، تیرے کمال مساوات کی قسم ہے مجھے کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں، کہ تیرے دین سے بڑا کوئی انقلاب نہیں۔ یہ تھا شعر نمبر 3۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 4 پہ۔ شعر نمبر 4 کیا ہے اس کو بھی آپ نے اسی طرح سمجھنا ہے۔ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ اب آپ سمجھیں گے نغمہ زن کا مطلب ہوتا ہے گیت گانے والے۔ نغمہ زن کا کیا مطلب ہے جی؟ گیت گانے والے۔ شعر نمبر 4 میں جو پہلا لفظ استعمال ہوا وہ ہے نغمہ زن۔ نغمہ زن کا مطلب ہے گیت گانے والے۔ نغمہ زن کا مطلب ہے گیت گانے والے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی خلوت۔ خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، علیحدگی کو۔ خلوت تنہائی کو کہا جاتا ہے جب بندہ کٹ جائے، اور اسی کا جو متضاد لفظ ہے وہ ہے جلوت۔ خلوت اوراق، پتوں کے پیچھے، خلوت تنہائی، اسی کے ساتھ جب ہم جوڑ دیں گے خلوت اوراق تو کیا ہوگا؟ پتوں کے پیچھے۔ خلوت اوراق، پتوں کے پیچھے، ٹھیک ہے جی۔ طیور طائر کی جمع ہے پرندے، طیور
پرندے. طیور کس کو کہا جاتا ہے جی؟ پرندوں کو. ٹھیک ہے جی. شجر سایہ دار، سایہ دار درخت. شجر سایہ دار کا کیا مطلب ہے؟ سایہ دار درخت. اچھا یہ تو تھے لفظی الفاظ کے جو معنی ہیں. اب جس طرح پہلے شعر میں نے آپ کو کچھ الفاظ ایسے بتائے جن کے پس مردہ دراصل اقبال کا مقصد کچھ اور تھا، اقبال کا بیان کچھ اور تھا. تو اب دیکھیے گا کہ نغمہ زن، نغمہ زن کا مطلب ہے گیت گانے والے. اب یہاں پہ مراد یہ ہے مصروف جہاد. نغمہ زن مصروف جہاد. اللہ کی راہ میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا، کوشش کرنا، عمل کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد طیور کہا گیا ہے ان علماء حق کو جو حق کی بات پہنچاتے تھے. طیور کس کو کہا گیا ہے جی؟ علماء حق کو. یہاں پہ جو لفظی مطلب ہے طیور کا وہ ہے پرندے، لیکن اس کا جو پس پردہ مطلب ہوگا وہ ہوگا علماء حق. علماء حق جو حق کی بات کہتے تھے، حق کی بات پہ ڈٹ جاتے تھے، جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جن کا رب کائنات کی ذات پہ یقین اتنا مضبوط تھا کہ وہ حق پہ ڈٹ جاتے، باطل کے سامنے سرنگو نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس کا مفہوم سمجھیے گا. جو پرندے سایہ دار درختوں میں بیٹھ کر گیت گاتے تھے وہ اڑ کر چلے گئے، یعنی ہمارے وہ اسلاف جن میں وہ تمام مسلمانوں والی خصوصیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل موجود تھا، آج ہم میں نہیں ہیں. آج ہم سے وہ رخصت ہو چکے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ایمان کا جذبہ دوبارہ حاصل کیا جائے، اس مقام پہ، اس عہدے پہ دوبارہ فائز ہوا جائے. جب خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے محنت کی اور دل کے ایمان کی ضرورت ہے، اس کی ذات پہ پختہ یقین کی ضرورت ہے. تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ شاعر مشرق اس تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ جب باغ میں موسم بہار ہوتا ہے، جب باغ میں موسم بہار ہوتا ہے تو شاخیں سرسبز اور پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہیں. پرندے وہاں پہ اپنا بسیرا کرتے ہیں، دور دور سے وہاں پہ پنچھی آ جاتے ہیں، خوب چہچہاتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں. درختوں کے گھنے پتوں میں بیٹھ کر، چھپ کر سائے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور شور مچا مچا کر یہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ اے غافلو اٹھ جاؤ، اذانوں سے فضائیں گونج رہی ہیں، اٹھو مساجد کا رخ کرو اور اپنے ذمہ سب سے اولین فرض کو ادا کرو. ٹھیک ہے جی. اقبال مزید کیا فرماتے ہیں؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب مسلمان علم کی دنیا کا، یہ دیکھیں نا، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور. اب جہاد کیا ہے؟ علم کے ذریعے بھی جہاد ہے. علم کی روشنی کو آپ پھیلائیں تو یہ بھی جہاد ہے. اچھا کام، نیک کام آپ کریں
تو اقبال اپنے وہ جو اسلاف کے کارنامے ہیں، وہ جو ساری گفتگو ہے، جب اس کو جانتے ہیں، جب اس کو سوچتے ہیں، جب اس کو پڑھتے ہیں، تو اقبال کو یاد آتا ہے کہ کبھی مسلمان دنیا میں محور ہوا کرتے تھے، دنیا کا مرکز ہوا کرتے تھے، علم و ادب کے بلند ستون ہوا کرتے تھے، اور اہل یورپ جو آج علم و ادب کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس زانوئے تلمس طے کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہمارے جو سائنسدان ہیں، ہماری وہ جو طب کی کتابیں ہیں، وہ یہاں سے آ کے علم حاصل کرتے تھے۔ یہ مقام تھا کہ اسلام امن کا گہوارہ تھا، اسلام امن کا گہوارہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہوا، وہ دنیا کے لوگ اپنے علم کی پیاس بجھانے کے لیے مسلمانوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا رخ کیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ اس عروج کو زوال آنا شروع ہوا۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے اسلاف کے طریقہ کار کے مطابق چلنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی عزت کو گروی رکھ دیا، ہم نے سب کچھ گنوا دیا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جب سے مسلمان علم سے روگرداں ہوئے تو ان کا چمن کیا ہے، ویران ہو گیا۔ وہ روشنی نہ رہی، وہ طاقت نہ رہی، وہ ہمت نہ رہی، ٹھیک ہے جی۔ ان اداروں سے جب لوگ جو مسلمانوں کے بنائے ہوئے تھے، ان سے تشنگان علم آ کے اپنی تشنگی بجھاتے تھے، لیکن اب ویسا دور نہیں رہا۔ وہی شعر کہ جو گزشتہ شعر میں نے آپ کو تشریح کرتے ہوئے بتایا تھا، اقبال نے فرمایا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ علامہ اقبال ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم وہی پرانی بہاریں